السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسامہ شہزاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیوز انفو۔ ہماری سیریز افریقی صحافیوں کے خطوط کے سلسلے میں اسماعیل ایناشے نے ہمیں وہ کہانی سنائی جس میں وہ ایک ایسے شخص سے ملے جسے لیبیا میں کام کا دھوکہ دے کر سمگل کیا گیا اور وہاں فرار ہوا۔ اٹلی کے شہر پالرومو میں ایک نوجوان بنگلہ دیشی پناہ گزین کرسی پر بیٹھ کر اپنے موبائل سے کھیلتے ہوئے لیبیا میں اپنے ساتھ پیش آنے والے دردناک تجربے کو بیان کر رہا ہے۔ اس نوجوان کی حفاظت کے پیش نظر اس تحریر میں اس کا اصل نام ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ دسمبر 2019 میں 19 سال کے علی نے اپنے والدین کی نیک تمناؤں کے ساتھ کام کی تلاش میں ایک پرخطر سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ٹریول ایجنٹ یا دلال سے ملنے کے بعد علی کو اس خطروں سے بھرپور سفر شروع کرنے کا حوصلہ ملا، لیکن در حقیقت وہ انسانی اسمگلر تھا جو سوشل میڈیا پر بنگلہ دیشی جوانوں کو دولت کے خواب دکھا کر پھنساتا تھا۔ سسلی میں موجود ایک اور نوجوان بنگلہ دیشی نے بتایا کہ وہ کیسے دلالوں کی بدولت 2016 میں صرف 15 برس کی عمر میں اپنے ملک سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ میرا خاندان چاہتا تھا کہ میں وہاں سے نکل جاؤں، لیکن ایک نابالغ ہونے کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکا۔ پھر انہوں نے میرا جعلی پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے دلال کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نوجوان کے مطابق دستاویز میں ان کی عمر 21 سال بتائی گئی۔ دوسری جانب وہ دلال جس نے علی سے دوستی کی، وہ انہیں مسلسل لیبیا جانے کے لیے رضامند کرتا رہا اور یہاں تک کہ اپنے گھر میں کھانے پر مدعو کیا۔ علی بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے میں ایک کاسمیٹکس کی دکان پر کام کر کے اپنا گھر چلاتے تھے۔ یہ دلال علی جیسے نوجوانوں جو غربت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن روزگار کی خاطر اپنے ملک چھوڑنے والوں میں سے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ لیبیا وحشیانہ خانہ جنگی کا شکار ایک ملک ہے اور یہ وہاں سمگل ہونے والے بدحالی، استحال اور غلامی کی زندگی گزارتے ہیں۔ علی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ انہیں لیبیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ دلال نے علی کے والدین سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ ان کا بیٹا لیبیا کی فیکٹریوں میں کام کر کے ماہانہ $500 کما سکتا ہے۔ علی کے والدین نے دلال کو بتایا کہ ان کے پاس اس سفر کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں، جس پر دلال نے انہیں اپنا ایک جانور بیچنے کے لیے قائل کیا۔ علی ڈھاکہ سے انڈیا کے شہر کولکتہ بذریعہ بس پہنچے اور پھر ممبئی، دبئی اور قاہرہ سے مختلف پروازوں کے ذریعے انہیں لیبیا پہنچنے میں 1 ہفتہ لگا۔ علی بتاتے ہیں کہ جب وہ بنغازی ہوائی اڈے پر اترے تو انہیں ایک افراتفری والا شہر ملا جس میں کوئی سیکیورٹی یا پولیس نہیں تھی۔ دلال کے لیبیا میں موجود مقامی ساتھی علی کو فوری طور پر ایک جیل میں لے گئے، جہاں ان سے ان کی ساری رقم چھین کر تاوان کے لیے حراست میں رکھا گیا۔ علی کے والدین کو اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے اپنی 2 گائیں بیچ کر پیسے جمع کرنے پڑے۔ علی کی جیل ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کوئی گدے نہیں تھے۔ اور ان کے علاوہ یہاں 15 بنگلہ دیشی بھی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو تاوان کی رقم ادا نہیں کر سکتے تھے۔ علی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو میرے سامنے مارا اور اس کا خون بہنے لگا۔ انہوں نے نہ اس کی مدد کی اور نہ ہی ہسپتال لے کر گئے۔ لیبیا میں حالیہ برسوں میں سمگل ہو کر آنے والے بنگلہ دیشی باشندوں کے لیے سیکیورٹی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ مئی 2020 کو 30 تارکین وطن، جن میں سے 26 کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، کو لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے قریب علاقے مزدہ کے ایک گودام میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ایک بچ جانے والے شخص نے بتایا کہ ان سب افراد کے خاندان تاوان کی رقم ادا کرنے میں ناکام رہے تھے۔ بالآخر جب علی کو رہا کر دیا گیا تو انہیں نے بنغازی ایک پلانٹ میں 3 ماہ تک سمگلروں کے لیے کام کیا، جس کے بعد وہ ایک ٹائل فیکٹری میں کام کرنے کے لیے طرابلس چلے گئے۔ لیبیا میں موجود 20,000 بنگلہ دیشی شہریوں کی طرح علی کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا گیا۔ انہیں تنخواہ نہیں دی گئی اور وہ ناقابل برداشت حالات میں زندگی گزارتے رہے۔ علی کہتے ہیں کہ اگر ہم کام کرنا روک دیتے تو ہمیں مارا جاتا۔ ایک بار ہم میں سے ایک ٹائل ٹوٹ گئی، ایک آدمی آیا اور اس نے اس شخص کو ٹھوکریں ماری۔ علی کو اس ٹائل فیکٹری کے مالک کے ساتھ رکھا گیا۔ مالک ہمیں کام پر لے جاتا اور اس کے بعد ہمیں گھر لے جاتا۔ ہماری نگرانی پر 2 محافظ مامور تھے۔ ہمیں کام کرنے کی تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، کھانا بھی کافی ہوتا تھا اور ہم سب بھاگ جانا چاہتے تھے۔ ہمیں میں سے ایک نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ دوسری منزل سے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ فرار ہونے کی کئی ناکام کوششوں کے بعد لیبیا کی ایک شہری نے علی کو ایک مسجد میں پناہ دلانے میں مدد کی۔ علی نے محسوس کیا کہ بحیرہ روم پار کر کے اٹلی جانے کا واحد راستہ سمگلروں سے دوبارہ رابطہ کرنا ہے۔
علی کے والدین نے دوبارہ پیسوں کا بندوبست کیا۔ علی کے اندازے کے مطابق بنگلہ دیش سے اٹلی پہنچنے میں ان کے خاندان کے $4000 لگے، جس سے ان کا خاندان قرض میں ڈوب گیا۔ گزشتہ برس جولائی میں اٹلی کے جانے کے بحر روم پار کرنے کا سفر اور ان کے ساتھ کشتی میں موجود 79 پناہ گزینوں کی انتہائی خوفناک ثابت ہوا۔ 2 دن تک ہمیں اپنے ارد گرد صرف سمندر نظر آیا، پھر ایک فاصلے پر ہمیں 2 شارک مچھلیاں نظر آئیں۔ اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ہمیں کھانے آ رہی ہیں۔ میں نے اس لمحے سوچا کہ اب بس ہم مر جائیں گے، لیکن نہیں، بچا لیا گیا اور سسلی منتقل کرنے سے پہلے جزیرے لیپنڈوسا کے لیے لے جایا گیا۔ علی اب سسلی کے دارالحکومت پارلومو کے مضافات میں ایک بڑے مہاجر کیمپ میں نائجیریا، گیمیبیا اور سینگال سے آنے والے دیگر نوجوان تارکین وطن کے ساتھ رہتے ہیں۔ علی نے بتایا کہ لیبیا میں بنگلہ دیشیوں اور دیگر قومیتوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سمگلروں کی جیلیں نسلی بنیادوں پر منصب تھیں۔ علی کے پاس اٹلی میں کام کی اجازت کے عارضی دستاویزات موجود ہیں، تاہم انسانی تحفظ کے ان کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، جس کے خلاف وہ اپیل کر رہے ہیں۔ وہ پالرومو کے نئے ثقافت کے اپنا رہے ہیں اور افریقی تارکین وطن کے ساتھ اب ایک سوشی ریستوران میں کام کرتے ہیں۔ ان کی تنخواہ بہت کم ہے۔